ریاض ایک انتہائی قابل سائنسدان تھا۔ وہ سستی اور ماحول دوست توانائی پیدا کرنے کے ایک منفرد پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ اس کا خواب تھا وہ ایسی ایجاد کرے جو دنیا میں توانائی اور مسائل کو حل کر سکے، خاص طور پر غریب اور بے گھر لوگوں کے لیے۔ کہانی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں اور انٹرٹین ہو سکیں۔ تو چلیے کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن قسمت کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اس کی کمپنی کو مالی نقصان ہوا۔ اس کے پارٹنر نے اس کو دھوکہ دیا اور اس کی تحقیق کے لیے فنڈنگ بند ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ گھر کا کرایہ نہ دے سکنے کی وجہ سے وہ فٹ پاتھ پر آ گیا اور چند دنوں بعد کھانے کے لیے بھی محتاج ہو گیا۔ جہاں کبھی وہ بڑی لیبارٹری میں جدید آلات کے ساتھ تحقیق کرتا تھا، اب وہ سڑک کنارے بیٹھا لوگوں کی مدد کا محتاج تھا۔ لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا ذہن اور اس کا خواب تھا، جسے وہ کسی قیمت پر مرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ زیادہ تر لوگ جب مشکلات میں گھر جاتے ہیں تو ہار مان لیتے ہیں، لیکن ریاض نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی ایجاد کو مکمل کر کے دنیا کے سامنے لائے گا۔ ریاض دن بھر شہر کے کچرا دانوں سے ٹوٹی پھوٹی چیزیں اکٹھی کرتا، پرانے پنکھے، بیٹریاں، وائرز اور دیگر فالتو چیزیں جمع کرتا۔ لوگ اسے حیرانی سے دیکھتے اور کچھ تو اس کا مذاق بھی اڑاتے، لیکن وہ ان کی باتوں پر توجہ دیے بغیر اپنی محنت میں لگا رہا۔ رات ہوتے ہی کسی پارک کے کونے میں بیٹھ کر اپنی تحقیق پر کام کرتا۔ فٹ پاتھ اس کی لیبارٹری بن چکی تھی اور کباڑ سے ملی چیزیں اس کے سائنس تجربات کا سامان۔ وہ دن رات ایک کر رہا تھا تاکہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدل سکے۔ مہینوں کی انتہا محنت کے بعد ریاض نے ایک چھوٹی مگر کارآمد سستی توانائی پیدا کرنے والی مشین تیار کر لی۔ یہ مشین کچرے سے حاصل شدہ مواد اور قدرتی ذرائع کی مدد سے بجلی پیدا کر سکتی تھی، جو خاص طور پر بے گھروں اور غریبوں کے لیے فائدہ مند تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا قدم تھا، لیکن ریاض جانتا تھا کہ اگر یہ مشین بڑے پیمانے پر تیار کی جائے تو یہ دنیا توانائی کا بحران حل کر سکتی ہے۔ اب مسائل یہ تھا اسے اپنی احتجاج کی تشریح کیسے کرنی تھی۔ اس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، نہ ہی کوئی پہچان، لیکن قسمت ایک بار اس کی محنت کا صلہ دینے والی تھی۔ ایک دن ایک صحافی جو سماجی مسائل پر رپورٹ لکھتا تھا، اس نے ریاض کو پارک میں اپنی مشین پر کام کرتے دیکھا۔ جب اس نے ریاض سے اس کی کہانی پوچھی تو وہ حیران رہ گیا۔ اگلے ہی دن یہ کہانی ایک بڑے اخبار میں شائع ہو گئی اور سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کی سائنسدانوں، سرمایہ کاروں اور بڑی کمپنیوں کی نظریں ریاض پر جم گئی۔ ایک مشین انویسٹر نے ریاض سے ملاقات اور اس کی ایجاد پر سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ جلد ہی اس کی ایجاد کو ایک بڑی کمپنی نے سپورٹ کر دیا اور بڑے پیمانے پر پروڈکٹس شروع ہو گئی۔ ریاض جو کبھی فٹ پاتھ پر سوتا تھا، آج ایک کامیاب سائنسدان اور کمپنی کا مالک بن چکا تھا۔ اس کی ایجاد نے نہ صرف اس کی زندگی بدلی بلکہ ہزاروں بے گھروں کو روشنی بھی فراہم کی۔ ریاض کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ناکامی آخری منزل نہیں بلکہ کامیابی کی طرف ایک نیا راستہ ہوتی ہے۔ اگر آپ میں ہمت، صبر اور محنت کرنے کا جذبہ ہو تو آپ دنیا میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ حالات چاہے جتنے بھی مشکل ہوں، جو شخص حوصلہ نہیں ہارتا، کامیابی آخرکار اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ایک مثال ہے جو زندگی کی مشکلات سے گھبرا کر ہار ماننے لگے۔ اگر ایک بے گھر شخص اپنے علم اور محنت سے دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے تو آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ بڑا کر سکتے ہیں۔